صل على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار أولئك قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. حضرات محترم، جس طرح کل کی مجلس میں یہ بات عرض کی، قیامت کے دن اللہ رب العزت انسانوں کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے. ایک تو وہ خوش نصیب ہوں گے جن کے نیک اعمال برائیوں سے زیادہ ہوں گے، انہیں اصحاب الجنت جنت والوں میں شامل کر دیا جائے گا. اللہ ہمارا نصیب بھی کر دے. دوسرے لوگ وہ ہوں گے جن کی برائیاں نیکیوں سے بہت زیادہ ہوں گی، انہیں اصحاب النار جہنم والوں میں لکھ دیا جائے گا. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے انہیں اصحاب الاعراف ایک بلندی پہ ہوں گے، انہیں وہاں ٹھہرا دیا جائے گا. انہیں ٹھہرانے کا سبب یہ ہوگا کہ ان کے نیک اعمال اور برائیاں برابر برابر ہو جائیں. تو اہل جنت جب جنت میں جائیں گے اور پھر دیکھیں گے اہل جہنم کو تو سوال کریں گے، جس کا تذکرہ کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ اصحاب جنت کہیں گے کہ ہم سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا، وہ سچا تھا اور ہو بھی گیا. تمہارے ساتھ جو وعدہ ہوا تھا وہ بھی پورا ہوا کہ نہیں؟ وہ شرمندگی سے کہیں گے ہاں ہمارے ساتھ بھی جو وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا. تو پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہیں گے وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہماری سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کی. اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی ہدایت نہ پا سکتے. تو اللہ رب العزت ہمیں بھی ہدایت کا رستہ دکھائے تاکہ ہم بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جائیں. اب دوسرے اصحاب الاعراف جو ایک بلندی پہ روک لیے جائیں گے وہ دونوں طرف دیکھ سکیں گے. جنت والوں کو نعمتوں کے اندر دیکھیں گے اور جہنم والوں کو تکلیفوں اور اذیتوں اور کرب کے اندر بھی دیکھیں گے. اس کا تذکرہ اللہ فرما رہے ہیں وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ. ہم نے جنت اور جہنم والوں کے درمیان ایک پردہ بنایا ہوا ہے. وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور جو آراف پہ لوگ یعنی بلندی پہ لوگ ہوں گے، رجال ایسے لوگ
یعرفون کلا بسیماہم، ان میں سے جس جس کو وہ پہچانیں گے، پہچاننے کے بعد اہل جنت میں سے وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، وہ اہل جنت کو دیکھ کے کہیں گے ان سلام علیک، ہم تمہیں سلام کرتے ہیں۔ لم يدخلوها وهم يطمعون، ابھی وہ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے لیکن امید رکھتے تھے، طمع رکھتے تھے کہ ہمیں بھی شاید اللہ رحم کرتے ہوئے داخل کر دے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اب یہاں یہ نہیں کہ ان جہنم والوں کو دیکھیں گے، بلکہ انہیں دکھایا جائے گا، ان کا منہ پھیر کے کہیں گے انہیں بھی دیکھو۔ قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ان کو اذیتوں تکلیفوں میں عذابوں کے اندر دیکھ کے بے اختیار پکار اٹھے، ربنا اے رب ہمارے، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ ان ظالموں کے ساتھ ہمیں نہ کر۔ ونادى اصحاب الاعراف رجال يعرفونهم بسيماهم، اور اصحاب الاعراف پہچانیں گے جن لوگوں کو جو بھی واقف کار ہیں۔ قالوا ما اغنى عنكم جمعكم، وہ انہیں کہیں گے نہ تمہارے مال نے تمہارا ساتھ دیا، نہ تمہاری جماعتوں خاندانوں نے تمہارا ساتھ دیا۔ وما كنتم تستكبرون، انہی دو باتوں پہ تکبر کرتے تھے، اپنے مال پہ، اپنے خاندان پہ، اپنے منصب پہ، اپنی وجاہت، اپنی عزت پہ۔ کیا کام دیا تمہارے مال نے یہاں، کیا کام دیا تمہاری جمعیت نے یہاں پہ؟ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، کیا تم قسمیں اٹھا کے نہیں کہتے تھے غریب غربے لوگ، عقل سے عاری، پاگل اور بے وقوف، کیا اللہ ہی نہیں کرے گا رحم؟ جس طرح آج ہمارے پاس مال ہے قیامت کے دن بھی ہم ہی ہوں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ، وہ ان سے کہیں گے کیا تم قسمیں نہیں اٹھاتے، لا ينالهم الله برحمہ، تم پہ اللہ رحم نہیں کرے گا۔ پھر اللہ جب یہ بات ہوگی تو پھر اللہ ان اصحاب الاعراف کو بھی حکم دے گی۔ یہاں ائمہ مفسرین لائیں گے 40 سال تک وہ اس کرب میں رہیں گے، جنت والوں کو دیکھ کے تڑپیں گے، جہنم والوں کو دیکھ کے خوف کھائیں گے اور منتیں کریں گے اللہ کی، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین۔ پھر اللہ انہیں کہے گا ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، اب تم بھی جنت میں داخل ہو جو تم پہ بھی کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اور اللہ دیکھیں ان باتوں سے احساس ہوتا ہے کہ اللہ کتنے رحیم و کریم ہیں۔ 50-50 والے بھی جنت میں چلے جائیں گے، حتیٰ کہ جب شفاعت کا وقت آئے گا، ہر سفارش کرنے والے کو اللہ سفارش کا حق دیں گے۔ جب وہ سب کر بیٹھیں گے تو پھر اللہ کہیں گے اب میں اپنا حق استعمال کرنا۔ تو اللہ رب العزت ایک چلو بھر کے جہنم سے نکالیں گے، جن کے متعلق یہ ہوگا عتق من النار، یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے رحمت کے ساتھ آزاد کیا۔ وہ سارے ٹھیک ہو جائیں گے لیکن ان کی گردن پہ ایک نشان رہے گا کہ یہ عتق من النار، جہنم سے آزاد کیے گئے۔ جب لوگ انہیں دیکھیں گے تو کہیں گے یہ وہ ہیں، انہیں بڑی شرمندگی ہوگی، پھر وہ اللہ سے التجا کریں گے اے اللہ اگر تو نے ہمیں جنت میں بھیج ہی دیا تو اس ذلت کے طوق کو بھی اتار دے۔ پھر اللہ رب العزت وہ بھی ان پہ صاف فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت جو پہلے جنت میں جانے والے ہیں اللہ ان میں ہمیں ہمارا شمار فرما دے، ہم سب کو ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما کہ ہم ان ذلتوں سے، ان رسوائیوں سے اور اس سخت وقت سے ہم بچ جائیں۔ اب تیسرا گروہ ہے اصحاب النار،
اب سب لوگ جنت میں، جنت والے تو پہلے ہی جنت میں، اصحاب الاعراف بھی جنت میں چلے گئے، اب تکلیفوں میں صرف یہ رہ گئے، اب یہ پکاریں گے ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، اصحاب نار اصحاب الجنت کو پکار پکار کے کہیں گے ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، ایک گھونٹ پانی کا دے دو، ایک لقمہ کھانے کے لیے دے دو۔ ان کا جواب کیا ہوگا؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ جنت کا پینا اور جنت کا کھانا اللہ نے کافروں پہ حرام کیا ہوا ہے۔ الحیاذ باللہ، اللہ ہم پہ رحم فرمائے گا۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ کیوں سب کچھ حرام ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کو کھیل تماشا سمجھا ہوا تھا، جو چیز چاہا مان لی، جو چیز چاہا نہ مانی۔ یعنی جس طرح کھیل کود میں کہتے ہیں یار یہ گیم یا پھر کیا ہوا، اور آج دین کے معاملے میں بھی ہم میں سے بہت سے لوگ یہی طرز عمل اپنائے ہوئے ہیں، پھر کیا ہوا، نماز نہیں پڑھی پھر کیا ہوا، روزہ نہیں رکھا پھر کیا ہوا، یہ نہیں ہوا پھر کیا ہوا، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ تو میرے عزیز بھائی، یہ وہ سخت کلمات ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں، ان کا جواب یہ سنیں۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا، وغرتہم الحیاۃ الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا کہ شاید ہم نے مرنا ہی نہیں، ہمیں اللہ کے حضور جانا ہی نہیں۔ اور آج آپ دیکھیں، دکھ کی بات یہ ہے وہ غریب ہے یا امیر، غربا دھوکہ دے کے لوگوں سے مال بٹور رہے ہیں، حتیٰ کہ ان سخت دنوں میں بھی، یعنی کل عصر کی نماز کے وقت ایک نمازی کا جوتا لے گیا، جب وہ کیمرے پہ دیکھا تو وہ کم از کم 70 سال کا بندہ ہوگا، جس کو اس عمر میں بھی حیا نہیں آتی کہ وہ چوری کرنے سے باز نہیں آتا، تو کون سا وقت آئے؟ اور ہماری جتنے بھی ذمہ دار حلقے ہیں، خصوصاً پولیس، صبح سے لے کر شام تک یہ لوگوں کو لوٹتے ہیں، اور اب سناٹا چھا جاتا ہے تو رات کو ڈاکو لوٹتے ہیں۔ کیا اللہ کا خوف یہی ہے کہ وہ اللہ کے عذابوں کے اندر بھی ہم ان باتوں پہ باز نہیں آ رہے؟ آخر وہ کب وقت آئے گا کہ جب ہم اللہ سے ڈر جائیں؟ تو جب انسان ایسے حالات میں بھی باز نہیں آتا، وہ نہ اپنے رب کی شرم کرتا ہے، نہ لوگوں کی بے بسی کو دیکھتا ہے، تو پھر اللہ یہاں پہ یہی کرے گی۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، جس طرح تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، اب سمجھ لو میں نے تمہیں بلا دیا ہے۔ آج یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کو بلایا ہوا ہے تبھی تو ہو رہا ہے۔ تو اللہ فرمائے کہ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، جس طرح تم نے مجھے بلا دیا میں نے تمہیں بلا دیا ہے، اب میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں، کوئی کسی قسم کی تکلیف اور اذیت میں تمہیں ریلیف نہیں ہے۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، یہ میری آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان کے متعلق مجادلے کرتے تھے، باتیں بناتے تھے میری آیات۔ اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے، ہمیں سمجھ دے، ایسی باتوں سے بچ جائیں، انجام بہت خطرناک ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہر برے کام سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہر اچھی کام کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج کی تھوڑی سی محنت، تھوڑا سا صبر،
ہمیشہ کی نعمتیں مل سکتی ہیں۔ آج کی بے صبری، آج اللہ سے بے خوفی، آج جو من میں آتا ہے کرنا، یہ ہمیشہ کی قید اور ذلت میں مبتلا کر دے۔ اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے انجام کے متعلق بہتر فیصلہ کر سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔